الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ صورت کچھ یوں بنے گی کہ اس کو زیادہ وضاحت میں نہیں لے کے جائیں گے، مختصر رکھیں گے، کیونکہ لوگوں کا مزاج اب نہیں رہا کہ 2-3 گھنٹے کے بیانات اور لیکچر سنیں۔ تو جتنا اس کو جامع اور مختصر کر سکوں گا کوشش کروں گا اتنا زیادہ مختصر کروں، اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو قرآن کا مطلب جتنا آسانی سے اور جتنا واضح مختصر الفاظ میں بیان ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہے، اور لوگ تاکہ اس کو سمجھ بھی لیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ تو زیادہ وضاحت میں اور پھر زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں پڑوں گا، مختصر اور واضح چیزیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہی ہے، اور دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس امر کی تعلیم ہے کہ جب بھی کسی سے مانگنا ہوتا ہے یا کوئی مانگنے کا ارادہ رکھتا ہے کسی سے، تو اسلوب یہی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو جاتے ہی اس سے یہ نہیں کہہ دیتے کہ بغیر سلام دعا کیے کہ یہ چیز ہمیں دے دو۔ ہمارا دنیا میں بھی یہ قانون ہے، یہی اسلوب ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا ہو، کسی سے کچھ لینا ہو تو جاتے ہیں، پہلے اس کو ذرا سلام دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بارے ساتھ کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، اس کے بعد اپنا مدعا رکھتے ہیں اس کے سامنے۔ تو مانگنے والی ذات اگر تو ہمارے جیسی ہے تو ہم اس کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، جبکہ مانگنے والی ذات اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ کریم کی ذات ہو، اور ہم جھٹ سے جو مانگنے آئے ہیں وہ سیدھا کہہ دیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی اخلاقی طور پہ کوئی اچھی حرکت کرتے ہیں کہ کوئی بھی غلام اپنے آقا سے اس انداز سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ تو تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جسے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو، تعریف کرو جتنی کر سکتے ہو، اور تعریف جو ہے وہ 2 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بجائے خود حسن و خوبی اور اپنے جو کمالات ہیں اس کا علم رکھتے ہوئے کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ یا تو کسی کے اندر خوبی پائی جائے کوئی، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو، ہمارا چاہنے والا ہو، یا ہم اس کو پیارا سمجھتے ہوں۔ تو کوئی کتنا بھی برا رہے، اگر کسی کو ہم پسند کرتے ہیں تو ہم اس کی خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کمال کسی کے اندر ہے تو اس کمال کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ تو جب آپ یہ دونوں چیزیں اللہ کریم کی ذات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر تو کوئی خوبی کسی وقت ہو سکتی ہے، کسی وقت نہیں ہو سکتی۔ کسی کو ایک وقت میں اگر زیادہ خوش اخلاق ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے لمحے وہ غصے میں کسی کو ترش انداز میں بات کر رہا ہو، کسی کی دل آزاری کر رہا ہو، کسی کو غصہ ہو رہا ہو، ڈانٹ رہا ہو، تو وہاں پہ آ کے اس کا وہ خوش اخلاقی کا پہلو محو ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کریم کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہمیشہ سے ایک اسلوب چلا آ رہا ہے، وہ ہمیشہ سے تعریف کے قابل ہے، کیونکہ اس کی کوئی خوبی وقتی ہے ہی نہیں۔ اس کی تمام خوبیاں لامتناہی ہیں، لا فانی ہیں، جس طرح وہ خود لا فانی ہے اسی طرح اس کی وہ ساری خوبیاں بھی اسی کی طرح باقی ہیں۔ تو ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی یہی ہے، اور احسان شناسی کا بھی، کہ ہم اس کی تعریف میں ہمہ وقت محو رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو، کسی سے مانگنی ہو، اللہ سے مانگنی ہو کوئی بھی چیز، تو جب دوسروں کے ساتھ ہم یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تو ہر حال میں وہ اسلوب اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک تو الحمدللہ کا مطلب ہو گیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ جو جہانوں کا پروردگار ہے
رب العالمین ہے، اور عالمین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک عالم نہ ہو، یعنی کہ اس میں بے شمار عالمین ہوں، یعنی کہ سمندر کے اندر ایک الگ عالم ہے، دنیا کے اوپر ایک الگ عالم ہے، عالم چرند الگ ہے، عالم پرند الگ ہے، بلکہ مجھے اب وہ نام نہیں یاد آ رہا، وہ محدث تھے مشہور، انہوں نے لکھا ہے کہ 80,000 عالم ہیں، اس عالم ہیں 80,000 اس کائنات کے اندر، تو 80,000 عالم اور پھر ان کی اشراط اور ان کی مخلوقات اور وہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو انتہا درجے کی، مطلب انسان تو عاجز آ جاتا ہے، انسان اس ایک دنیا کے اندر جو عالمین ہیں، یہ جو ہمارے سامنے ایک عالم ہے، ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو باقی تو ہماری عقل و فہم سے ہی بہت بالا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی عالمین اس دنیا میں ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یا ہم سے پوشیدہ ہیں، ان سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں پر بولا جاتا ہے۔ پہلا معنی مالک اور آقا، دوسرا پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا یا نگہبانی کرنے والا، اور تیسرا فرما روا یا حاکم اور مدبر یا منتظم۔ تو جب اللہ کو ہم ان تینوں چاروں کے اوپر دیکھتے ہیں، معنیوں کے اوپر، تو اللہ ہمیں ہر معنی کے اندر کائنات کا مالک نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، اور ایسا کوئی بھی امر نہیں ہے کہ جو اس کی پہنچ سے بالا ہو یا جو اس کے ادراک سے باہر ہو۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور اس کے لیے پھر بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کیونکہ کامل بھی ہے، کمزور بھی ہے، تو اس کے لیے وہ جتنا اضافہ کر سکتا ہے، جیسے مثال یوں لے لیں کہ کسی شخص کو غصہ آیا اور دوسرے شخص نے اس کا بیان کرنا چاہا تو وہ کہے گا اس کو غصہ آیا ہوا ہے، لیکن جب دیکھنے والے نے اس کے غصے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ اس کی غصے کی کیفیت اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے بتائی ہے، اس کو تو اور زیادہ غصہ ہے، تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس کو بہت غصہ آیا ہوا ہے، لیکن جب اس کو غصہ دیکھا تو اس کا غصہ بہت زیادہ سے بھی زیادہ تھا، تو پھر اس نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ غصہ ہے، شدید ترین غصے میں ہے، تو یہ مبالغہ آرائی ہے کہ اس نے ساتھ ساتھ اس کو تلفظ لگاتا گیا اور بڑھاتا گیا بات کو۔ تو دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، رحمان اور رحیم دونوں۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ اللہ کریم نے کیا ہے یہاں پہ قرآن کریم میں، اس میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے بنیادی طور پہ۔ تو رحمان عربی زبان کے اندر بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و بے حساب ہے، تو اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی نہ عقد ہو سکتا ہے اور نہ انسان کا جی بھر سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ اللہ نے رحمان کے بعد رحیم کے لفظ کا اضافہ فرمایا۔ تو جیسے ہم کہیں پہ سخی کا لفظ بولتے ہیں تو تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا تو داتا بول دیتے ہیں، یا جیسے رنگ کے اوپر ہم گورا کہتے ہیں تو گورے کے ساتھ ہم آگے چٹا بھی شامل کر دیتے ہیں، گورا چٹا ہے، تو اس طرح کر کے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا صلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک یوم الدین کہنا اور روز جزا کا مالک کہنے کا مطلب یہ ہے، اور یہاں سے جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نرا مہربان اور رحیم ہی نہیں ہے، وہ صرف شفقتیں ہی نہیں کرتا، وہ عادل بھی ہے، وہ عدل کو بھی پسند کرتا ہے اور اس جیسا عدل کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ بہت بڑا منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز جب قیامت برپا ہو جائے گی، روز جزا کا مالک لگ جائے گا تو پورے اقتدار کا مالک ہی وہی ہوگا۔
نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحمت کر سکے گا، نہ اس کے حکم سے کوئی روگردانی کر سکے گا، اور نہ ہی اس کی جزا میں کوئی مانع آ سکے گا۔ تو لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام بھلائی کے ساتھ ہو اور برائی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، تیسرا بندگی اور غلامی۔ تو اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد لیے گئے ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع و فرما بردار بھی ہیں، بندے اور غلام بھی ہیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی ہمارا کوئی اور معبود نہیں ہے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے عبادت کے طریقوں پر کسی کی تعظیم کرنا حرام ہے۔ کسی کے آگے آپ جھک نہیں سکتے، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے اسی لیے حرام قرار دیے گئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کو روا ہیں، اور اللہ کے علاوہ آپ کسی کے آگے یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن تیرے ساتھ محض ہمارا تعلق جو ہے وہ عبادت کا ہی نہیں ہے، بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہے، مدد کا تعلق بھی ہے۔ ہم تیرے ہی ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب بھی تو ہی ہے، ساری طاقتیں بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا مالک بھی تو اکیلا ہے۔ کسی کو کوئی ایسی جرت نہیں ہے کہ وہ تیرے سے کوئی کام زبردستی کروا لے۔ تو اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں بھی آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ ہی کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، اور ہم آپ ہی سے اپنی حاجتوں اور اپنی دعاؤں کو مانگتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ساری درخواستیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا یہ مطلب تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ اے اللہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری نہ ہو، بدنامی اور بدکاری کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کریم شروع ہوتے ہی اپنے بندے کو سکھاتا ہے کہ خدا کے حضور یہ دعا پیش کرو۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ کیا سی فلسفوں کی ان بھول بھلیوں میں، اور جو آج کل ہر دوسرا بندہ ایک نیا فلسفہ لے کے بیٹھا ہے، ان چکروں سے ہمیں محفوظ رکھیے اور ہمیں راہ ہدایت پر رکھیے، ہمیں سیدھے رستے پر رکھیے، ہمیں ایسے معاملات سے دور رکھیے جہاں ہم یہ آج کل کی جدید پیچیدگیوں میں الجھ جائیں اور آپ کے رستے سے دور ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف ستھری شاہراہ پر اللہ ہمیں گامزن رکھے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اس سیدھے رستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے آئے ہیں۔ اب پیچھے تو صرف مانگنے کا تھا، اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک کے لوگ تیرے رستے پہ چلتے آئے ہیں اور تجھ سے راضی رہے اور تو ان سے راضی رہا۔ ہمیں بھی اسی رستے پر چلانا، ہمیں اس سے بھٹکنے مت دینا یا اللہ۔ اور جس رستے پہ چل کے انہوں نے انعامات پائے اور انعامات کے مستحق ہوئے، ہمیں بھی اس رستے سے مت ہٹنے دینا، تاکہ ہم بھی انہی انعامات کو حاصل کر سکیں اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ تو انعام سے مراد یہاں یہ ظاہری انعامات نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ
مراد ہیں، جو دنیا میں تو مشکل زندگی بھی گزار کر لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلوں سے روگردانی نہیں کرتے اور اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتے ہیں، دنیا میں مشکل کاٹ لیتے ہیں اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، اور خدا کی خوشنودی میں جو انہیں ملتا ہے نتیجے میں اس کو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور ان رستوں سے یا ان لوگوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما جو تیرے بدکار لوگ تھے یا جو تیرے نافرمان لوگ تھے، جو اس کے راستے پہ چلے یا جو بدکار چلے خود، اور ان کے راستے پہ جو لوگ چلتے آئے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما اور ان سب رستوں سے ہمیں دور رکھ، اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں ہمیں ان رستوں پر چلا، ان رستوں پر مت چلا جو بھٹک چکے ہیں، جو عذاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ایک درس تھا سورہ فاتحہ کا، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، انتہائی سادہ اور صاف ستھری زبان میں کوشش کی ہے کہ جو ٹو دی پوائنٹ مطلب اس کا بنتا ہے وہ عرض کر دوں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو سورۃ فاتحہ کے طویل دروس بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ اب لوگوں کا مزاج نہیں رہا تو اس لیے جس حد تک مختصر ہو سکا ہم نے کیا ہے، اور اس کے آگے اب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو انشاءاللہ اب کل سے وہ شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب